ایک اور بڑی ریزن تعصب ہونے کی، ایک اور بڑی ریزن ڈیوائڈ کا، کلٹ بننے کی یا ڈیوائڈ کا یا کسی بھی قسم کا جو فرق ہے اس کے اندر عصبیت ہونے کی، وہ ہے ایبسولوٹ گڈ اینڈ ایبسولوٹ ایول. صحیح. اگلے کو مطلقاً شر سمجھنا، خود کو مطلقاً آپ نے 99% والی ایگزامپل دی تھی. میں نے اس کو پھر ریپیٹ کر کے ایک بڑا آئیکن آرٹیکل بناتے ہیں یہاں پر کہ میرے اندر سارا خیر ہے اور اس کے اندر سارا شر ہے. یہ والی سوچ جو آتی ہے نا، یہ بھی انسان کو دوسرے کے ساتھ الائن نہیں ہونے دیتی. ہم جی ایبسولوٹ رائل ہیں، یہ ایبسولوٹ ذلیل ہیں. ہم ایبسولوٹ ہائنس ہیں، یہ ایبسولوٹ کمینے ہیں. ہم ایبسولوٹ جو ہیں وہ کلین ہیں، یہ ایبسولوٹ فلدی ہیں. ہم ایبسولوٹ پائس ہیں، یہ ایبسولوٹ سنرز ہیں. بلکہ اس دن تو میں کوٹ پڑھا تھا کہ ایوری سنر فساق و اہل سنت، فساق و اہل سنت، اہل سنت جو سنت پہ چلنے والے لوگ جو تھے، جو پورا ایک 1400 ایئر سے ایک پورا جو ایک لینیج جا رہی ہے، اس کے فاسق فاجر بھی اللہ کے دوست ہیں، کیونکہ انہوں نے مین کور نہیں توڑی. فساق و اہل سنت خیر من عباد اہل البدع. مطلب کہ انہوں نے وہ جنرل کینوس، ایک آدمی گناہگار ہو سکتا ہے، ایک آدمی شرابی ہو سکتا ہے، ایک آدمی بدکار ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسے سوسائٹی سسٹم کے اس فیبرک کو نہیں توڑا اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہے، اگرچہ اس کے اندر غلطیاں ہیں، سسٹم کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، سسٹم کی الائنمنٹ نہیں توڑا تو اچھا ہے. اس لیے تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمین وہ ہے، ایک زمین کا ٹکڑا وہ ہے ینبت الماء اور یمسک الماء و ینبت الکلہ، وہ پانی ایبزارب بھی کر لیتی ہے اور اس کے اوپر کچھ کھیتی بھی اگ جاتی ہے اور پانی بھی کھڑا ہوتا ہے. اپنی زمین کو بھی فائدہ ہو رہا تھا اور اوپر والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ 2 وے ڈائمینشنل بینیفٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ تو ٹاپ آف دا لائن ہے، یہ آئیڈیلائز ورژن ہو گیا، ایبسولوٹ ورژن گڈ ہو گیا. اس کے بعد دوسری ہے لا یمسک الماء ولا ینبت لا یمسک الماء و ینبت الکلہ. پانی اندر ابزارب نہیں کرتا، اس کی زمین زرخیز نہیں ہوتی، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ جمع کر کے فائدہ دیتا ہے. ایون دیز آر بینیفیشل فار دا سوسائٹی اس کو اسلامک سسٹم اس کو اٹھا کے نہیں پھینک دی. تیسرا ہے القیان، بالکل ہی اسٹیپ سلو، نہ خود ابزارب کرتا ہے، نہ خود کو کوئی فائدہ دیتا ہے، نہ سسٹم کو کوئی فائدہ دیتا ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں ختم کرنی پڑتی ہے. آپ میں تو یہ اس طرح کا جو نیشنلزم ہے نا، اس طرح کا جو کمیونلزم ہے، اس طرح کا جو پریجڈس ہے، اس طرح کی جو برادری ذات اور اپنے مطلب اگر ڈاکٹر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم ہی ہیں اور کوئی اور شے ہی نہیں ہے، انجینئر کہہ رہے ہیں ہمیں اور کوئی شے ہی نہیں ہے، پولیٹیشین کہہ رہے ہیں ہمیں اور کوئی شے ہی نہیں ہے، وڈیرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اور کوئی شے ہی نہیں ہے، تاجر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اور کوئی شے ہی نہیں ہے، ایون فوج اگر کہتی ہیں ہمیں اور کوئی شے نہیں ہے. اس طرح سسٹم نہیں کنٹریبیوٹ ہو سکتا. وہ ہم آنگی، وہ الائنمنٹ وہ کریٹ ہوگی رسپیکٹ کے ساتھ، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کے ساتھ، ایک دوسرے کی نیڈ فیل کرنے کے ساتھ، اور یہ کرنے کے ساتھ ایک اچھے بڑے نظام میں there are always bad experiences. They can never be a source. ایک برا تجربہ کبھی بھی متاثر بننے کے لحاظ. اور یہ ہر کوئی اسپیکر کہیں چڑھا ہوگا دوسرے کا، تو یہ نفس کی کمزوری ہے دیسا، جس کی وجہ سے حسد کر رہا ہوں. نفس کی کمزوری تھی کہ ابلیس آدم علیہ السلام کو قبول نہیں کر سکا. نفس کی کمزوری تھی جو وہ پہلے ہی گھبرا گیا کہ اس کو لانے کی کیا ضرورت. نفس کی کمزوری تھی کہ میں صرف ہائی لائٹڈ ہوں. نفس کی کمزوری تھی کہ میں صرف ڈومیننٹ ہوں. نفس کی کمزوری ہم بھی آج کہتے ہیں ان النفس لمارہ، تم ہم بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی پچھلے دنوں مجھ سے کسی بڑی ہستی نے پوچھا آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اس کام کرنے؟ سسٹم کو، اسٹیٹ کو، پورے ملک کو، پوری امت کو کانسٹیٹیوٹ کرنا. مجھے کوئی اپنی 2 اینٹ کی نہیں بنانی، مجھے کوئی جماعت نہیں کھڑی کرنی اپنی. بہت سے لوگ مجھے ایڈوائس دے رہے ہیں آپ فلاحی جماعت بنا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی آپ سیاسی بنا جائیں فلاں. ضرورت کیا ہے؟ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. یہ ایک ایسے دل کی اور ایک ایسی تربیت کی نشانی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. کیوں حذیفہ کو کچھ چاہیے؟ میرے خیال سے حذیفہ کو کچھ چاہیے، ہم پوڈ کاسٹ کے بعد دے دیں گے آپ کو. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو آور ورک. جو اگر معاشرے، اچھا میرے خیال سے معاشرے کا ہر ایسپیکٹ کام کر رہا ہوں. اب ایک اسکولنگ انڈسٹری ہے، اسکولنگ انڈسٹری کا کام ہے تعلیم دینا. اگر اس کا بہت سا حصہ گھر کے اندر اور ہر جگہ اس کانسیپٹ کے ساتھ اگر سوسائٹی بلڈ کی جاتی تو وہ کلٹ تھوڑی بنتا. اب یہ انڈسٹری کس نہج پہ چلی گئی؟ ایک پارٹی کہتی ہے سارے اسکول جو ہیں صرف کمرشل کام کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تربیت نہیں دے رہے. اور دوسرا ان کے بھی اب وہ حساب کتاب ہے کہ بھائی آج کل کی لوگوں کی سائیکولوجیکل نیڈز ہی اتنی ڈیزائرز کی بڑھ گئی ہیں نفسیات کی کہ ہر بندہ کہتا ہے 70,000 میں آگے پڑھاؤں گا تو ہم کہاں سے اپنے خرچے پورے کریں. تو پوری سوسائٹی کی بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تزکیہ نفس لانا پڑے گا.